حدیث میں آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، اور ہمیں منع کیا گیا ہے یہود و نصارہ کی اتباع کرنے میں۔ آپ نے فرمایا کہ تم ضرور ان کی پیروی کرو گے، اگرچہ دب جو ہے، سانڈا جو ہے، وہ اگر اپنی گو میں اپنی بل کے اندر وہ گھسے گا تو تم بھی اس کے پیچھے جو ہے اس کی پیروی میں جو ہے اس کے اندر چلے جاؤ گے، یعنی ان کی پیروی میں اتنے اندھے ہو جاؤ گے یہود و نصارہ کی۔ تو آج یہود و نصارہ کی ہر چیز، ان کا طریقہ کار، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا وہ فیشن، وہ انداز، سارے مسلمان اپنی زندگی میں اپناتے ہیں۔ ہمیں مخالفت کا حکم ملا ہے یہود و نصارہ کا، جو خاص کر دینی تہوار ان کے اور دینی انداز جو ہے، عبادات ہوں یا ان چیزوں کے اندر، ہمیں اسلام جو ہے اپنی ثقافت، کلچر اور عبادت رکھتا ہے، وہ محتاج نہیں ہے کہ دوسروں کی چیزیں جو ہے اپنی زندگی میں ہم لائیں اور اپنے انداز میں لائیں۔ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے دل میں تو 24 گھنٹے ہے، ہر نماز میں درود پڑھتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک جیش، ایک فوج جو ہے وہ بیت اللہ کو گرانے کے لیے جو ہے مکہ پہ حملہ آور ہوگی، اور اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھنسا دیں گے، جن میں کچھ لوگ جو ہیں وہ جاہل ہوں گے، انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ کدھر جا رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ چل پڑیں گے، اور قیامت کے روز یبعثون علی نیاتہم، وہ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے۔ سارے لوگ، حالانکہ ان پہ عذاب آیا رب کا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ انہیں نیتوں پہ اٹھائیں گے۔ جن کی نیت ہوگی اللہ کے گھر کی فساد برپا کرنا، اسے گرانے کا مقصد، انہیں پکڑ ہوگی، اور جو ویسے ان کے ساتھ آ گئے اور جہالت کی وجہ سے پتہ نہ چلا، وہ ان کی نیتوں پہ انہیں اٹھایا جائے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بندہ کو اللہ اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنی اس کی وسعت ہوتی ہے، علمی استعداد ہوتی ہے، فہم و بصیرت ہوتی ہے۔ تو وہ بھی دور آئے گا قیامت کے روز جب نہ نماز رہے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگ کہیں گے، اور کہیں گے کہ ہمیں یہی اپنے والدین سے سنا ہے، بس اسلام میں یہ چیز رہ جائے گی۔ تو ایک صحابی ان سے دوسرے صحابی سے حدیث ہے اس میں پوچھتے ہیں کیا انہیں نفع دے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کچھ بھی نہیں وہ جانتے، نہ نماز، نہ زکوٰۃ، نہ روزہ، نہ حج، صرف کلمہ۔ تو کہاں، ہاں اللہ کی قسم انہیں لا الہ الا اللہ فائدہ دے گا۔ تو جب دین کے اندر اگر صرف لا الہ الا اللہ فائدہ دے سکتا ہے، یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری راہ کو ہوا اور آندھی کے اندر اڑا دینا، کہ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں گا تو میں کیا جواب دوں گا، جس نے بہت نافرمانیاں کی تھی۔ حالانکہ یہ کفر ہے، بندہ یہ سمجھے کہ اللہ مجھے اکٹھا نہیں کر سکتا اور میری راہ جو ہے وہ پھیل جائے گی۔ اللہ سے ڈر گیا، جذبہ کیا تھا اس میں، نیت کیا تھی کہ اللہ سے کا ڈر، خوف کہ اس کے سامنے میں کھڑا نہیں ہو سکتا، تو یہ حکم دیا۔ اگرچہ اللہ تو قادر ہے، اللہ نے ہواؤں کو حکم دیا، اس کی راہ کی کٹھی ہوئی سے کھڑا کر لیا اپنے سامنے، اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، اور کیوں یہ وصیت کی کہ مجھے جلا دیا جائے اور بکھیر دیا جائے ہواؤں میں؟ اس نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے ڈر گیا تھا کہ تمہیں ایک جواب نہیں دے سکوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا، درگزر کیا۔ اللہ کے کام جو ہے، جو بندہ کہے کہ اللہ قادر نہیں ہے اس چیز پر کہ بندہ مرنے کے بعد ہوا میں اسے بکھیر دیا جائے اور اس کی راہ کو، تو پھر وہ اللہ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکے۔ اگر یہ کسی کا عقیدہ ہے اور وہ سمجھا کہ اللہ اس پہ قادر نہیں ہے تو دین سے خارج ہوتا ہے۔ لیکن کیونکہ نیت اور قصد اچھا تھا اور جہالت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس کا مواخذہ نہیں کیا اس کے اس عمل پہ۔ پھر وہ بندہ جس کا صحیح مسلم میں حدیث میں آتا ہے کہ بندہ جو ہے جو توبہ کرتا ہے، اس کی مثال آپ نے دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ بندہ صحرا میں ہے، اس کی سواری ہے، اس کے پر کھانا پینا ہے، تھک کے آرام کی نیت سے وہ ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گیا اور اس نیند آئی اسے اور سواری غائب ہوگی۔ اٹھا تو سارا ڈھونڈا اس نے، اسے جو ہے وہ سواری نہیں ملی، مرنے کے قریب ہوا تو کہا وہیں پہ جاتا ہوں، اور آخری سانس لینے لگ گیا، حتیٰ کہ اس کی آنکھ لگ گئی کہ اب تو بچنا ناممکن۔ آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سواری واپس آ چکی ہے، کھانا پینا سب کچھ اوپر ہے۔ تو کیا کہا، اتنا خوش ہوا، کہنے لگا انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب۔ یہ کلمہ کفر ہے، لیکن خوشی کے اندر زبان پہ کنٹرول نہ ہوا، رب کو بندہ کہہ دیا، خود رب بن گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرتے، جو سبقت لسانی یا جہالت کی وجہ سے یا بھول کی وجہ سے بندے سے جو غلطیاں ہوتی ہیں، انسان کو یہ دین کی بہت بڑی
اس میں کہہ لیں لچک ہے اس دین کے اندر، آسانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کو اس کی وسعت اور اس کی علمی ظرف جو ہے اس کے مطابق ہی مخاطب کرتی ہے یہ شریعت، اور جو بھول جائے بندہ اور جہالت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں اور معاف اور درگزر کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس نے بندہ کہہ دی اور خود کو رب، اور خوشی کے اندر یہ کنٹرول نہ کر سکا لفظوں کو، تو اللہ کو توبہ کرنے سے بندے کی اس سے بھی زیادہ، اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جو بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ قرآن و سنت کی طرف لوٹیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے ہمیں کیا فرمایا؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول تمہیں دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روکیں اس سے رک جائیں۔ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے صحابہ کرام تھے، ان سے آگے کوئی نہیں نکل سکتا۔ اگر انہوں نے یہ طریقہ نہیں اپنایا، شمعیں نہیں جلائیں اور قصیدے نہیں پڑھے آپ کی ولادت پر، تو ہم اگر یہ کریں گے تو گویا ہم ان کی محبت سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور ان کی محبت سے آگے نہیں بڑھا جا سکتا۔ اگر یہ خیر ہوتی، بھلائی ہوتی، تو یقیناً وہ ہم سے آگے ہوتے، اور محبت کا یہ انداز اگر اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ضرور وہی نازل ہوتی کہ یہ بھی عبادت ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جو ہے یہ عبادت ہے، اور یہ طریقہ جو ہے اگر نہیں نازل ہوا تو گویا کہ ہم اضافہ کر رہے ہیں شریعت کے اندر، اور نبی علیہ السلام نے نہیں بتایا، گویا ہم بتا رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ یہ رہ گیا تھا طریقہ۔ تو خدا را اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری امت کو محبت اور پیار ہے، لیکن انداز محبت وہی اپنائیں جو صحابہ کرام کا تھا، جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ اور جیسے صحابہ کرام اور قرون المفضلہ، وہ 3 صدییں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خیر قرنی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین صدی میری ہے، پھر میرے بعد میں آنے والے، اور پھر میرے بعد آنے والے 3 جنریشن جو ہیں وہ بہترین ہے، جن میں نبی علیہ السلام کے صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور تبع الاتباع ہے، اور تینوں یہ صدییں، تینوں جنریشنز جو ہیں ان کے اندر یہ انداز جو آج ہمیں نظر آتا ہے یہ کہیں بھی اس کی مثال نہیں ملتی، بلکہ کروڑوں اور اربوں پہ جو خرچ کیے جاتے ہیں، کاش اگر یہ ہم بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں پہ خرچ کریں، ان لوگوں کو جن کی پڑھائی کی وجہ سے ان کے والدین جو ہے خودکشی کر لیتے ہیں اور خود کو مار لیتے ہیں، بچوں کو مار لیتے ہیں کھانے کی وجہ سے لوگ، اور آپ نے فرمایا کہ یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا، 2 انگلیوں کو کر کے فرمایا۔ بیوہ عورت کے ساتھ جو ہے محبت کرنے والا، اس کی حاجتیں پوری کرنے والا، فرمایا وہ مجاہد کل مجاہدی فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور اس روزے دار کی طرح ہے جو افطاری نہیں کرتا، مسلسل روزے رکھ رہا ہے، اس تہجد کی نماز پڑھنے والے کی طرح جو ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ اندازہ کریں ان کا، آپ کی تعلیمات کو چھوڑ کر ہم کن رستوں پہ چل نکلے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے، واللہ تعالی اعلم۔